السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعمرنا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا، أعلانا وأولانا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہلنا اشغالنا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اسلام کے اندر مختلف مارکے ہوئے، مختلف غزوات ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ خندق بھی ہوا، غزوہ خیبر بھی ہوا، غزوہ تبوک بھی ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو آخری جنگ تھی، جو آخری غزوہ تھا، اس کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اسباب کیا بنے، کن کن مشکلات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، یا یہ شروع کہاں سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ماہ ذوالقعدہ کے اندر حضور نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟
کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے، نبی کا خواب سچ ہوتا ہے۔ نبی کے خواب میں کسی قسم کی دو رائے نہیں کی جا سکتی۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ میرے صحابہ، ہمیں کافی عرصہ ہو گیا ہے مکہ سے بچھڑے ہوئے، بیت اللہ سے جدا ہوئے تو کیوں نہ ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلیں، بیت اللہ کے طواف کے لیے چلیں، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے چلیں، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے چلیں۔ چلتی چلتی ایک قافلہ بن گیا، تقریباً 1500 صحابہ پر مشتمل یہ قافلہ بن گیا۔ تیاری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے اصحاب نے احرام باندھے اور ساتھ جانور لے لیے قربانی کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ جو مسلمان ہیں یہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے بلکہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آ رہے۔ ادھر مشرکین کو خبر ہو گئی جو مسلمان آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے راستے میں ایک مقام ہے، مقام حدیبیہ، اس جگہ پہ آ کر انہوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، یا راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی کہ ہم مسلمانوں کو مقام حدیبیہ پر نہیں پہنچنے دیں گے، مکہ نہیں جانے دیں گے۔ اب آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی کون ہے جو مختلف رستوں کو جانتا ہو کہ ہم مین رستے سے نہ جائیں بلکہ مین رستے سے ہٹ کر ہم مقام حدیبیہ پر پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ مین رستہ چھوڑنا بھی کوئی نہ کوئی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ کچھ صحابہ تھے ان کو شارٹ کٹ رستوں کا پتہ تھا، وہاں سے جاڑیوں سے ہوتے ہوئے، جنگلات سے ہوتے ہوئے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مقام حدیبیہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر ڈیرا لگا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے جو جانور ہیں ان کو ساتھ باندھ دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور مسلمان بیت اللہ کے حج کے لیے آئے ہیں، طواف کے لیے آئے ہیں، کوئی اور ارادہ لے کر نہیں آئے۔ اب یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی طرف کفار و مشرکین نے مختلف سفیر بھیجے کہ آپ اس سال ہٹ جائیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ مختلف سفیر آئے جن کے اندر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے کفار کی طرف سے جائزہ لینے کے لیے۔ جب دربار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو وہاں پہ انداز ہی نرالا دیکھا، انداز ہی کچھ اور دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں، حضور کی جسم سے لگا ہوا پانی نیچے بھی گر لیتے ہیں۔ یہ پچھلے دن میں حدیث عرض کر چکا ہوں۔ سارا دیکھ کے عروہ بن مسعود کفار کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کیسر و مصر کے دربار بھی دیکھے،
میں بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں لیکن محمد عربی کے دربار کا رنگ ہی نرالا. ان کے غلام تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، لہذا تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکو. ایک اور سبیل بھی آئی، انہوں نے آ کر رسول اللہ تسلیم سے بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ آپ واپس چلے جائیں، ان سال آپ کو عمرہ نہیں کر دیا جائے گا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر دیا جائے گا، حج نہیں کر دیا جائے گا. انہوں نے اپنے ہاتھ ایسے کیے حضور کی طرف. جو عاشق ہوتا ہے نا اس کے محبوب کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتی. ہم کیسے عاشق ہیں، حضور کے خلاف کوئی بات بھی کر لے تو ہم کہتے ہیں یار کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا. بھائی جب جہاں پہ محبت ہی ہو گئی پھر بات ہوگی یا نہیں ہوگی پھر یہ تو انداز ہے ہی نہیں رہتا، کیونکہ محبت اندھی ہوتی ہے، محبت کو کچھ نظر نہیں آتا. آج جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا. انہوں نے اپنے ہاتھ رسول اللہ کی تسلیم کی طرف بڑھائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیرے ہاتھ قلم کر دوں گا. اپنے ہاتھ پیچھے رکھ، تجھے جرت کیسی ہوئی تو نے رسول اللہ کی تسلیم کی طرف ہاتھ بڑھائے. تو سبھی نے پوچھا یہ کون ہے جو مجھے روک رہا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. وہ کہنے لگے کہ صدیق اکبر کے مجھ پر احسانات نہ ہوتے تو میں ضرور ان کے ساتھ میں نمٹتا، لیکن صدیق اکبر کے مجھ پر بہت احسانات ہیں اس لیے اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر تھا لیکن احسان فراموش نہیں تھا. ہم مسلموں کے احسان فراموش ہوتے ہیں. وہ کافر تھا لیکن اس بات کا علم تھا اگر کوئی نیکی کرے کوئی بھلائی کرے تو اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جاتا. مختلف سفیر آتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ انہوں نے جو ہمارے پاس سفیر بھیجے ہیں ہم بھی کوئی اپنا سفیر بھیجتے ہیں، ہم بھی کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا. کون عثمان؟ کہ جن کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں. جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اور بیٹی ہے نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے کر چلا جاتا. کون عثمان؟ جن سے میرا رب حیا فرماتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا. اب جب حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پہنچے تو آپ نے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، مقابلہ بازی کے لیے نہیں آئے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کہا عثمان تو ہمارا رشتہ دار بھی ہے، برادری کا بھی ہے، یہ تیرے سامنے کعبہ موجود ہے، تم طواف بھی کر سکتے ہو، نفل بھی پڑھ سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو، لیکن تمہارے نبی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ تو حضرت عثمان تھے. ان کا ظالموں کس کعبے کی بات کرتے ہیں؟ یہ وہ کعبہ ہے کہ جس کو کعبہ بنانے کی جو کعبہ بنانے کا اعزاز دیا وہ میرے نبی نے دیا. اور یہ وہ کعبہ ہے کہ جو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کعبہ بنایا ہے. اللہ کے سامنے کعبہ موجود ہے. کہا
اللہ کی قسم میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک میرے نبی میرے ساتھ نہیں آ جائے۔ حالانکہ کعبے کی زیارت کی عبادت تھی، کعبے کا طواف کی عبادت تھی، کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت تھی، بڑی فضیلت تھی۔ عثمان کو پتا تھا کہ ہمیں کعبے کا احترام تو مصطفیٰ نے بتایا ہے، ہمیں کعبے والے کا احترام تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمیں کعبے کے جتنے معاملات ہیں یا اللہ کے جتنے معاملات ہیں ان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کروایا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں بس جی صرف نماز پڑھو، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ خیر سے۔ کس کعبے کی بات کرتے ہو کہ جس کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، کس کعبے کی بات کرتے ہیں؟ خیر آپ نے عمرہ نہیں کیا، آپ نے طواف نہیں کیا، اب ایک شور پکا ہو گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر مقام حدیبیہ میں پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، آپ کو شہید نہیں کیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اس بات پر بیعت کی، حضور نے پھر بیعت کیوں لی؟ عثمان تو زندہ تھے۔ کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا تو حضور علیہ السلام تسلیم حضرت عثمان کے بدلہ کی بیعت کیوں لیتے؟ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ ان کا پہلا جواب تو قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو علم نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہذا کسی چیز کے متعلق سوال کرنا یا کسی کام کی ترغیب دلوانا یہ علم غیب کی نفی نہیں۔ اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر دی، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کے بارے میں صحابہ کو بتایا تو صحابہ کے جذبات اور تیز ہو گئے، جذبات اخیر حد تک پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت صحابہ سے جہاد کے معاملے پر بیعت لے لی، صحابہ سے جہاد کے معاملے پر بیعت لے لی۔ پنجابی جی کہتے ہیں لوہا گرم ہوئے تو سر تمہارا دی چس آتی ہے، اب لوہا گرم تھا، صحابہ کے جذبات تیز تھے تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی بیعت لے لی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب بیعت شروع ہو گئی، ایک صحابی آئے انہوں نے بیعت کی، دوسرے آئے انہوں نے بیعت کی، تیسرے آئے انہوں نے بیعت کی، تقریباً 1500 صحابہ نے بیعت کی۔
جب صحابہ کی بات مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ زمین پر رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ اس ہاتھ پر رکھا. حضور نے فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے. بیعت زندہ کی لی جاتی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم، اگر شیخ بیٹھے اسپیکر کی طرح ایک کو تھوڑی سیٹ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینا یہ بتاتا ہے کہ میرے صحابہ مجھے علم ہے کہ عثمان زندہ ہے اور میں اس لیے ان کی بیعت لے رہا ہوں. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی بیعت لی، ادھر سے حضرت عثمان بھی آ گئے. حضرت عثمان بھی آ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک یہ لوگ جو جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کی بیعت کی، انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے. اب اس سے دو تین چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جہاد کا جذبہ بڑا تیز تھا. حضور نے جہاد کی استقامت پر صحابہ سے بیعت کی. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان کے بارے میں بیعت لینا اور بتانا یہ عثمان کی بیعت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان زندہ ہے. اور تیسرا، حضور کا فعل اللہ کا فعل ہوتا ہے، حضور کا عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے، حضور کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت ہے. اور چوتھا، یہ حضرت عثمان کی شان کو ظاہر کیا جا رہا ہے، حضرت عثمان کی شان کو ظاہر کیا جا رہا ہے. یہی مقام حدیبیہ ہے. ابھی ہم مقام حدیبیہ پہ کھڑے ہیں اور اس جگہ پر مقام حدیبیہ پر ہی ٹھہریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، ہم نے وضو بھی کرنے ہیں، ہمارے جانوروں نے بھی پانی پینے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، ہمارے بچے بھی پیاسے ہیں، پانی تو ختم ہو گیا ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی برتن میں تھوڑا سا پانی موجود ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں چند قطرے پانی کے موجود ہیں. بخاری پڑھ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ پیالہ پانی کے قطروں سمیت میری خدمت میں پیش کیا جائے. پانی کے پیالے کو یعنی کہ جو چند قطرے تھے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس پیالے میں رکھی، اللہ نے ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. یہ میرے نبی کی طاقت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، پانی چاہیے، آپ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ پاک نے فرمایا اس عصا کو زمین پر مارو، ہم زمین سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیں گے. زمین سے پانی نکلنا ناممکن نہیں ہے کیونکہ پانی نکلتا ہی زمین سے ہے. ناممکن تو یہ ہے کہ بندے کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری نہیں ہو سکتے. اگر کسی کے ہو سکتے ہیں تو وہ آمینہ کا لال ہے، وہ آمینہ کا لال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اب ایک صحابی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، راوی کرتے ہیں 1500 صحابہ تھے. کتنے؟ 1500 صحابہ تھے. پانی پیا بھی، مشکیزوں میں بھی بھرا، وضو بھی کیے اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا. پانی اتنے کا اتنا ہی رہا، پانی اتنے کا اتنا ہی رہا. اب جب صحابہ کرام کو اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طاقت کو دیکھا، اس قوت کو دیکھا، تو یقیناً صحابہ نے جو بھی عرض کیا ہوگا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صدا بصدا روے تیرا دوا
واسطہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا واسطہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا مقام حدیبیہ کیا ہے؟ بات چیت ہو رہی، صحابہ بھی ٹھہرے ہوئے، حضور علیہ السلام کی تسلیم بھی ٹھہرے ہوئے، بندہ نے احرام باندھا ہوا ہو، بندہ جا رہا ہو، بندہ بالکل جانب قادر بھی ہو، بندے کو روک دے رہے، بندے کو کیسا محسوس ہو؟ بہت امتحان کی گھڑی ہوتی ہے کہ وہاں کی تقریر کر رہا ہے، بندے کی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ اب بات چیت ہونی شروع ہوئی، 4 معاہدے کیے، کتنے؟ 4۔ پہلا معاہدہ کہ مسلمان ان سال مکے میں نہیں جائیں گے بلکہ واپس چلے جائیں گے۔ بڑی مشکل بات ہے، حضور علیہ السلام تسلیم نے فرمایا مجھے منظور ہے، حالانکہ حضور امام الانبیاء ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی موقع پر خاموش ہونا بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے اس کے اندر۔ دوسری بات ہوئی کہ جو لوگ مکے سے قیدی ہو کر مدینے آ گئے ہیں، اگر جو مسلمان ہیں، مسلمان تو قید، یعنی کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئیں گے، مدینے والے ان کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، مدینے والے ان کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تیسرا معاہدہ ہوا کہ جو مدینے سے مکے آئیں گے، مکے والے ان کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذرا مشکل تھی، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ چوتھی بات ہوئی کہ مسلمان ایک وقت تک رکے رہیں گے، جب ہم اجازت دیں گے اس وقت تک پورے کے لیے جائیں گے۔ اب معاہدہ لکھا جانے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاہدہ لکھا جاتا ہے۔ تو جو کافر تھے، جو سفیر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں اسی بات کے تو جھگڑا ہے، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر تو جھگڑا ہی نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ لفظ منظور نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات لکھ چکے تھے، نبی کریم علیہ السلام کا نام محمد رسول اللہ لکھ چکے تھے۔ جب اتنی بات ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور میری محبت، میرا عشق، میرا پیار، میری عقیدت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کا نام لکھ کر مٹا دوں، میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو میں خود لکھتا ہوں۔ اس سے ان لوگوں کی بھی نفی ہو رہی ہے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بات کا منع رہتے ہیں امی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ مراد رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا۔ اچھا جب تک معاہدہ لکھا نہ جائے اس وقت تک معاہدے پر عمل
نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، پہلے معاہدہ لکھا جاتا ہے، پھر اس کو ماشاءاللہ ہماری جو اسمبلی شریف ہے اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے، پھر اس پر پاس ہوتی ہے، پھر اس کو منظور کیا جاتا ہے، پھر اس پر کچھ ٹائم لیا جاتا ہے کہ اتنے دنوں میں ہم عمل درآمد کریں گے. ایسے ہی ابھی معاہدہ ہو رہا تھا تو ایک کافر تھا، غالب اس کا نام سہل تھا، ان کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، وہ مکے سے بھاگ کر مقام حدیبیہ پر آ گئے. اب ان کے باپ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ جو مکے سے مسلمان آئیں گے ان کو مکے واپس بھیجا جائے گا، یا آپ میرے بیٹے کو واپس بھیجیں. ابھی تک معاہدہ ہوا نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی خاطر اس کے ساتھ واپس چلے جاؤ. بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل بات ہے، لیکن بعض دفعہ خاموش ہونا پڑتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اب حضور کا حکم تھا، کوئی بات نہیں کی، چل پڑے. ان کے ساتھ ایک تلوار تھی. حضرت عمر بار بار اشارہ کرتے تھے کہ آن قریب تم آ جاؤ گے، مدد ہو جائے گی، اور ان کی تلوار کی طرف اشارہ کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر کا کہ تم اپنے باپ کو کسی طرح اس کا کام تمام کر دو، اس کو ذبح کر دو. خیر معاہدہ ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دے دیا کہ ہم مکہ نہیں جائیں گے، یہیں سے واپس چلے گئے. اب یار حضور امام الانبیاء ہے، معصوم الخطا ہے. اب کچھ صحابہ جذبات میں آ گئے، حضرت عمر بھی جذبات میں آ گئے. حضرت عمر نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے اللہ کا سچا رسول ہوں. ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضور نے سچا ہے. ہم سچے نہیں ہیں؟ سچے ہیں. یہی الفاظ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے. تو آگے گئے تو صدیق اکبر احرام کھول کے کھجوریں کھا رہے تھے بڑے مزے سے. تو جا کر بڑے جذبات سے کہا، صدیق ہم سچے نہیں ہیں، حضور اللہ کے سچے نبی نہیں ہے، ہمارا دین سچا نہیں ہے، ہم سچ پر ہونے کے باوجود کمزور ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ. عمر دھیان سے بات کرو، حضور اللہ کے رسول ہیں. عمر دھیان سے بات کرو، حضور اللہ کے رسول ہیں. عمر دھیان سے بات کرو، حضور اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں فرما رہے، جو حضور کو رب فرما رہا ہے حضور اسی کے مطابق ہی فیصلہ فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں جبریل بھی حضور کے پاس تشریف لائے. تمام صحابہ نے احرام کھول دیے. اچھا اب کون میں مکہ دیکھنا چاہتا ہوں، تیاری میں بندہ جا رہا ہو، یہ اس بندے سے پوچھا جاتا ہے جو بیچارہ ایئرپورٹ سے واپس آ جاتا ہے، اس کی کوئی کفیلت جان نہیں سکتا کہ بالکل کنارے پر پہنچ کے جناب کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کی وہ سفر پہ نہ جا سکتا. اب صحابہ کی کچھ اضطراری حالت تھی، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مقام حدیبیہ کی جو مسجد تھی اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب سے ایک سوراخ کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہے نا، حضور علیہ السلام و تسلیم ایک ایک صحابی کو محراب کے اندر لے جاتے اور سوراخ سے دکھاتے، وہ دیکھو کعبہ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو کعبہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام و تسلیم نے تمام صحابہ کو کعبہ کا دیدار کروایا، تمام صحابہ کو کعبہ شریف کا دیدار کروایا. تو بات کرنے کا مقصد تو ہے کہ بعض دفعہ بندے کے پاس تمام قوتیں ہونے کے باوجود خاموش ہونا پڑتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کام ہم ایک ہی وقت میں کر کے چلیں گے، کام کے نتائج آنے میں دیر بھی لگ سکتی ہے. اس سے ایک نتیجہ تو یہ ملتا ہے کہ
ہر کام فوراً ہونے والا نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کا فوراً نتیجہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر وہ وقت آیا، انشاءاللہ آگے عرض کروں گا میں حدیبیہ کے آگے سے کیا ہوا، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ پورا سفر کرنا ہے اور فتح مکہ تک ہم نے پہنچنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو کس طرح فتح فرمایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔